بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں بن سلمان نیکسس کی سیریز انزائٹی اور ڈپریشن کا مکمل علاج کی دوسری ایپیسوڈ۔ آج کی ویڈیو انتہائی دلچسپ اور معلوماتی ہے جو آپ کو حیران کر دے گی۔ آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم جانیں گے کہ برین ویو کسے کہتے ہیں، دوسرا اس کی کتنی اقسام ہیں اور یہ لہریں کس طرح دماغی حالتوں اور انسانی جذبات کو ظاہر کرتی ہیں، تھرڈ برین ویو پر اثر انداز ہونے والے عوامل کون کون سے ہیں جن کو کنٹرول کر کے نہ صرف سٹریس، ڈپریشن اور انزائٹی کا مکمل علاج کیا جا سکتا ہے بلکہ دماغ کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو بھی مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ آئیں سمجھتے ہیں برین ویو کسے کہتے ہیں۔ دماغ میں پائی جانے والی الیکٹریکل ایکٹیویٹی کو برین ویوز کہتے ہیں، جو اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب نیورونز اپنا پیغام آگے پہنچاتے ہیں، جس کی فریکوینسی کو ہرٹز میں ماپا جاتا ہے۔ جس طرح دل کی برقی لہروں کو ای سی جی کے ذریعے ریکارڈ کیا جاتا ہے، اسی طرح دماغ کی الیکٹریکل ایکٹیویٹی کو ای ای جی کے ذریعے ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ دماغی حالتوں کو سمجھنے کے لیے برین ویوز کی اقسام کا جاننا انتہائی ضروری ہے۔ برین ویوز 5 اہم اقسام میں تقسیم کی جاتی ہیں: ڈیلٹا ویو، تھیٹا ویو، الفا ویو، بیٹا ویو اور گیما ویوز۔ ہر قسم کی دماغی لہر کا تعلق مخصوص ذہنی حالت یا سرگرمی سے ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں ڈیلٹا ویو۔ اس کی فریکوینسی 0.5 سے لے کر 4 ہرٹز تک ہوتی ہے۔ یہ لہریں گہری نیند، بے ہوشی یا مکمل آرام کی حالت میں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ دماغ کی سب سے سست لہریں ہوتی ہیں۔ ان کا کام جسم کی بحالی اور مرمت میں مدد دینا ہے، ذہنی اور جسمانی تناؤ کو کم کرنا اور نیند کے معیار کو بہتر بناتی ہیں۔ سیکنڈ ٹائپ تھیٹا ویوز کی فریکوینسی 4 سے 8 ہرٹز تک ہوتی ہے۔ تھیٹا لہریں ہلکی نیند، مراقبہ اور گہری آرام دہ حالت میں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ لہریں ذہنی سکون اور تخلیقی سوچ سے بھی جڑی ہوتی ہیں۔ ذہن کی ایسی حالت میں جب آپ نیم نیند میں ہوتے ہیں یا مراقبے کی حالت میں ہوتے ہیں، یہ لہریں غالب آتی ہیں۔ تھیٹا لہریں تخلیقی عمل کو فروغ دیتی ہیں اور دماغ کو اندرونی سطح پر سکون فراہم کرتی ہیں۔ یہ یادداشت، سیکھنے اور جذباتی صحت میں مدد فراہم کرتی ہیں۔ برین ویو کی تیسری قسم الفا ویو انتہائی اہم ہے۔ اس کی فریکوینسی 8 سے 14 ہرٹز تک ہوتی ہے۔ الفا لہریں اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب آپ آرام دہ لیکن بیدار حالت میں ہوتے ہیں۔ یہ لہریں ذہن کے پرسکون اور چوکسی حالت کی عکاسی کرتی ہیں۔ آپ جب بھی دھیان مرکوز کرتے ہیں یا ذہنی سکون حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو الفا لہریں سامنے آتی ہیں۔ الفا لہریں دماغ کو سکون دیتی ہیں اور ذہنی تناؤ کو کم کر دیتی ہیں۔ یہ تخلیقی سوچ، سیکھنے کی صلاحیت، جذباتی سکون میں مدد فراہم کرتی ہیں۔ دماغ کی بیٹا لہریں 14 ہرٹز سے 40 ہرٹز تک کی ہوتی ہیں۔ بیٹا لہریں اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب آپ بہت زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں یا پھر کسی ذہنی یا جسمانی کام میں مشغول ہوتے ہیں۔ یہ لہریں دماغ کو تیز رفتار سوچ، مسائل کے حل اور فیصلہ سازی میں مدد دیتی ہیں۔ بیٹا ویو کی انیشیل سٹیج کاروباری سرگرمیوں، پڑھائی یا کام کے دوران اہم ہوتی ہیں، جب آپ کو سوچنے اور کام پر دھیان دینے کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن نیکسٹ سٹیج پر یہی بیٹا لہریں انزائٹی اور ڈپریشن کا باعث بنتی ہیں، جب آپ کی توجہ، سوچنے کی صلاحیت یا ایکٹیویٹی ایک حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ جبکہ گیما ویو ذہنی سرگرمی کی سب سے تیز حالت میں پیدا ہوتی ہیں، جس کی فریکوینسی 30 ہرٹز سے لے کر
100 ہرٹز تک ہوتی ہے۔ یہ لہریں اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب دماغ کسی پیچیدہ مسئلے کو حل کرنے میں یا گہری ذہنی کام میں مشغول ہوتا ہے۔ گیما لہریں دماغ کی زیادہ فعالیت اور ذہنی کارکردگی کو ظاہر کرتی ہیں۔ یہ سیکھنے، یادداشت اور توجہ مرکوز کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ گیما ویوز دماغی کارکردگی اور سیکھنے کی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے بہت اہم سمجھی جاتی ہیں۔ جیسا کہ ہم اب جانتے ہیں کہ بیٹا ویو ہی کی سیکنڈ سٹیج کی وجہ سے ہم ڈپریشن اور انزائٹی کا شکار ہوتے ہیں، تو اب ہم دیکھیں گے کہ اب کون کون سے فیکٹر ہیں جو ہمیں اس صورتحال سے نکال کر الفا ویو میں لانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، یعنی جن کے ذریعے ہم سٹریس، ڈپریشن اور انزائٹی کا علاج کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلا فیکٹر ہے گہری نیند اور آرام، جس کے ذریعے ہم ڈپریشن کو کم کر سکتے ہیں۔ دوسرا فیکٹر ہے ورزش اور فزیکل ایکٹیویٹی۔ در حقیقت دوران ورزش ہمارا خون کا بہاؤ دماغ کی طرف بڑھ جاتا ہے، جس سے اس کو بہتر مقدار میں آکسیجن ملتی ہے، جس کی وجہ سے یہ الفا ویو میں آ جاتا ہے اور ہماری ڈپریشن کو کم کرنے کا باعث بنتا ہے۔ تیسرا اہم فیکٹر ہماری ڈائٹ اور نیوٹریشن ہے۔ کچھ پھل، سبزیاں اور غذائیں ڈپریشن اور اضطراب کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں، جن میں اسٹرابیریز، بلیو بیریز، کیلا، سنترا، سیب، پپیتا، ہرے پتے والی سبزیاں، گاجر، ٹماٹر، آلو، مچھلی، اخروٹ، بادام، چیا سیڈز، ڈارک چاکلیٹ اور دہی اور انڈے شامل ہیں۔ ان کا بھرپور استعمال ہمارے ڈپریشن کو کم کرتا ہے۔ اسی طرح چائے جس میں کیفین ہوتی ہے، ہمیں ڈپریشن سے کافی ریلیکس کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بر صغیر میں اس کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ چوتھا فیکٹر ہے میڈیٹیشن اینڈ بریتھنگ ایکسرسائز، یعنی کہ مراقبہ اور یوگا وغیرہ کی ایکسرسائز، جس کے ذریعے ہم اپنا ڈپریشن کم کر سکتے ہیں۔ پانچواں اہم فیکٹر جو ہمارا سٹریس اور ڈپریشن کو کم کرتا ہے وہ ساؤنڈ اینڈ میوزک ہے۔ بہت سی قدرتی آوازیں، مثلاً پرندوں کی چہچہانے کی آواز ہمارا ڈپریشن کم کرتی ہے۔ اسی طرح چند گانے جو دل کو بھانے والے ہوتے ہیں، میوزک جس کو روح کی غذا بھی کہا جاتا ہے، یہ ہمارا ڈپریشن کم کرنے میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ میوزک ہمارا ڈپریشن کم کرنے کے ساتھ ساتھ احساسات اور جذبات پر بھی اثر انداز ہوتا ہے، جو وقتی طور پر تو فائدہ دیتا ہے، لیکن اس سے بعد ازاں ڈپریشن اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں اس کی ممانعت ہے، کیونکہ اس کے فائدے کم ہیں اور نقصانات بہت زیادہ۔ چھٹا اہم فیکٹر نیچرل بیوٹی ہے۔ یہ وہ قدرتی نظارے ہوتے ہیں جو انسان کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، جس کی ایک مثال جنت نظیر وادی کشمیر ہے، جو سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اسی طریقے سے خوبصورت پھول ہو گئے، گرینری ہو گئی، یہ سب ڈپریشن کم کرنے میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح سمندر کی سیر، طلوع آفتاب کو دیکھنا،
بھی ہمارا ڈپریشن کم کرتا ہے۔ ساتواں اہم فیکٹر جو ہمیں ڈپریشن سے نکال کر الفا اسٹیٹ میں لے آتا ہے وہ ڈرگس اور الکوہل کا استعمال ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج کی مصروف دنیا میں جو ڈپریشن چاروں ہر سو پھیلا ہوا ہے، لوگ تیزی سے نارکوٹکس کی طرف جا رہے ہیں اور نشے کا استعمال بڑھتا جا رہا ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر حضرات بھی ایک لمیٹڈ ڈوز ڈرگس کی ہی دیتے ہیں ڈپریشن کو ریڈیوس کرنے کے لیے۔ اس جدید دور میں بھی سائنس ڈپریشن اور انزائٹی کا مکمل علاج کرنے میں ناکام رہی ہے، لیکن اسلامی تعلیمات میں اس کا مکمل علاج موجود ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم اس کے بارے میں مکمل ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔